الحمدللہ میں ہر امتحان میں اس کو پڑھتا تھا اور میری کامیابی کا یہ ضامن وظیفہ بھی رہا ہے۔ میں جب بھی چاہے یہاں سے لے کر ہندوستان سے جامعہ ازہر مصر تک جب میرے پاس امتحان کا پرچہ آیا ہے اس وقت تک میں قلم نہیں چلاتا تھا جب تک یہ وظیفہ، یہ سلسلہ اشرفیہ کے بڑے بزرگ کا دیا ہوا وظیفہ تھا، اس کو جب تک میں ذکر نہیں کرتا تب تک میں لکھتا نہیں، اور الحمدللہ اس سے کامیابی بھی بہت ملتی ہے۔ فارسی کا یہ اے پیر جہانگیر مخدوم نہ رود از درد کسے محروم، بہر اولاد فیض اے اشرف حاکم وقت را بکل محکوم، جس کا معنی فارسی میں یہ ہوتا ہے اے پیر جہانگیر مخدوم، یہ سب تو القاب ہے، اے مرشد پوری دنیا کے آقا، اے خادموں کے آقا مخدوم، نہ رود از درد کسے محروم، تمہارے دربار سے آج تک کوئی محروم نہیں لوٹا، بہر اولاد فیض اے اشرف، اے اشرف زمانہ آپ کی اولاد کا واسطہ دیتا ہوں، حاکم وقت را بکل محکوم، اے مخدوم سننا جو وقت کا حاکم ہے اسے غلام بنا دیجیے۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اچھے اچھوں کے پسینے بھی چھوٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں غیب سے یہ قوت عطا کرتا ہے۔ شکر اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اگر شکر کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم، میں زیادہ دوں گا۔ صبر آسان ہے اور شکر مشکل ہے، صوفیہ نے فرمایا۔ حالانکہ شکر میں کیا کرنا کیا ہے، صبر دیکھا جائے تو کٹھن ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، مصیبت آئی خاموش رہنا ہے، کسی چیز کی کمی ہو گئی خاموش رہنا ہے، یہی تو صبر ہے۔ گناہ کی خواہش ہوئی لیکن نہیں کیا، یہی صبر ہے۔ صبر دیکھا جائے تو مشکل ہے، لیکن صوفیہ کرام فرماتے ہیں صبر سے زیادہ مشکل شکر ہے۔ شکر ہے وہ کیسے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب خوشیاں آتی ہیں تو عام طور پر انسان ہر چیز بھول جاتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ دینے والے کا مجھے شکر بجا لانا چاہیے، وہ بھول جاتا ہے۔ یہی تو ہم نے دیکھا ہے۔ آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھ لیں اپنی زندگی میں، تھوڑا غور و فکر کر کے دیکھ لیں۔ ہمارے گھروں میں بھی جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو معمولات چلتے ہیں، اگر گھر کے اندر کوئی مصیبت آئی تو آپ فاتحہ کروائیں، قرآن پڑھوائیں۔ میت ہو گئی تو کیا کریں گے؟ سب سے پہلے قرآن پڑھواتے ہیں۔ کسی کی بیماری ہو گئی، نزا کا وقت آیا، کسی کو بلایا، قرآن پڑھوا رہے ہیں۔ بہت سخت بیمار ہے، پانی پڑھ کر کے پھکوا رہے ہیں۔ یہ ساری مصیبتوں کے وقت آپ قرآن یا عبادت کی طرف جا رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں۔ لیکن کبھی شادی ہو رہی ہے گھر میں، بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے، ولیمہ ہے، منگنی ہے، ان سب مواقع پر جو خوشیوں کے ہیں کب قرآن خوانی ہوتی، کب قرآن پڑھا جاتا ہے؟ کیا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلے سے کوئی شکرانے کی محفل ہوتی ہے؟ بہت کم دیکھا گیا۔ موت پر، غم پر، بیماری پر دعائیں مانگی تو ضرور جاتی ہیں، قرآن پڑھا تو جاتا ہے، لیکن خوشیوں کے موقع پر بندہ بھول جاتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ اکرام نے فرمایا شکر جو ہے یہ مشکل ہے، اور منافق شکر نہیں کر سکتا۔ یہ مومن کو عطا کی ہوئی نعمت ہے شکر کرنا۔ شکر کیسے کریں گے آپ؟ شکر کے بہت سارے طریقے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، بلکہ تمہارے ہاتھ و پیر بھی شکر بجا لاتے ہیں، تمہاری زبان بھی اور تمہارا دل بھی۔ تینوں طریقے ہیں شکر کے۔ کسی کی زبان چلتی ہی نہیں تو کیا وہ شکر گزار نہیں ہے؟ لیکن اگر اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، دل سے وہ کہتا ہے کہ مولا میرا کچھ نہیں، سب تیرا ہے، وہ دل سے کہہ رہا ہے، اس کے دل کا شکر ہے۔ وہ ہاتھ اور پیر اگر عبادت کے لیے اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھوں اور پیروں کی طرف سے اللہ کا شکر ہے، اور پھر زبان سے اگر کہتا ہے تو یہ زبان کا شکر ہے۔ الحمدللہ۔ اور میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر ہی پسند ہے، اور شکر کا جو سب سے بہترین لفظ ہے وہ کیا ہے؟ شکر کرنے کا اللہ کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ یہی ہے نا؟ آپ کو عادت ڈالی گئی ہے کہ کسی نے بھی اگر آپ سے پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ چاہے سر درد ہو ہی رہا ہو لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ شکر کرنے کا سب سے بہترین لفظ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سب سے بہترین لفظ ہے، اسی لیے دیکھو کہ اللہ نے اپنی کتاب، آخری کتاب قرآن بھی اپنے حبیب پر اتارا تو اس کا سب سے پہلا ورڈ کیا رکھا؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ سے پورا قرآن شروع ہوا۔ پھر تم اگر مولا کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کے لیے رکعت باندھے، امام اگر کہیں سے جہر میں شروع کیا تو کہاں سے؟ نماز میں بھی اگر امام قرات شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟
الحمدللہ سے ہی شروع کرے گا۔ میرے عزیزو، اتنا ہی نہیں بلکہ روایتیں ملتی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور ان کے جسم میں روح ڈالی گئی، آپ کو چھینک آئی، سب سے پہلے آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اس سے اندازہ کرو کہ میرا مولا شکر پسند کرتا ہے، شکر پسند کرتا ہے۔ اسی لیے 30 سے زیادہ مرتبہ تم سے پوچھ رہا ہے مولا کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم اللہ رب العزت کے آگے سرنڈر ہو جاؤ، سپرد ہو جاؤ کہ مولا نہیں، میں تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس نعمتیں کیا کیا مولا نے دیا ہے، تمہیں اندازہ بھی نہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ فرماتا ہے اگر تم گننا چاہو گے اللہ کی نعمتیں ہرگز گن نہیں سکو۔ کیسے گنیں گے؟ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی طے کر لیا، توجہ چاہتا ہوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے، کسی نے طے کر لیا کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر بجا لاؤں گا، اس نے جو بھی میری نعمتیں دی ہیں سب نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تمہاری زبان اللہ نے دیا ہے، یہ ایک نعمت ہے، ناک نعمت ہے، کان نعمت ہے، آنکھ نعمت ہے، ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، پورے جسم میں ایک ایک عضو اللہ کی نعمت ہے۔ پھر پلس اس کے علاوہ جینے کے لیے جو یہاں پر گھر دیا یہ نعمت ہے، زمین پر چلنے کی طاقت دی یہ نعمت ہے، اور سونے کے لیے ہمیں بستر دیا، پہننے کے لیے کپڑے دیا یہ نعمت ہے، رشتہ دار دیا یہ نعمت ہے، اولاد دیا یہ نعمت ہے، ماں باپ دیا یہ نعمت ہے، اچھے دوست دیا یہ نعمت ہے، اسلام دیا یہ نعمت ہے، ایمان پر رکھا یہ نعمت ہے، اپنے آخری نبی کی امت میں پیدا کی یہ نعمت ہے۔ یہ ہزاروں نعمتیں ہیں، لیکن اگر تم چلو طے کر لیتے ہو کہ میں اللہ کی ساری نعمتوں کا ایک ہی بات دیگرے شکر بجا لاؤں گا، اے اللہ تو نے مجھے زبان دی الحمدللہ، تو نے مجھے ناک دی الحمدللہ، سب نعمتوں کا شکر کرنے کا اگر کسی نے ارادہ کر لیا تو شیخ سعدی فرماتے ہیں تو پہلے وہ بیٹھ جائے، اس کو اللہ نے جو سانسیں دی ہے نا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک سانس اندر جاتی ہے یہ نعمت، سانس باہر نکلتی ہے یہ نعمت۔ اگر تم نے سانس لے لیا نکلی نہیں باہر تو ختم ہو گئی تمہاری زندگی، اور سانس نکلی اندر لے نہیں پا رہے ہو یہاں پر بھی زندگی ختم۔ سانس لینا ایک نعمت، سانس باہر چھوڑنا یہ ایک نعمت۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اور ہر سانس نہیں ہوتی ہے، پرانی سانس نہیں آئے گی، پھر ہر سانس نہیں ہے تو ہر سانس کے بدلے ہی تم اگر الحمدللہ کہتے رہ جاؤ گے تو زندگی گزر جائے گی سانسوں کے شکر پر، باقی نعمتیں ویسی ہی رہ جائے گی، صرف سانسوں کے شکر پر تو زندگی گزر جائے گی۔ میرے عزیزو، اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ تمہیں پتا ہے میں ایک مرتبہ اس چیز کو بھی پڑھا تھا کہ اگر تمہیں سانس خرید کر کے لینا پڑ جائے، ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو آکسیجن کا ایک سلنڈر جو کبھی مریضوں کو لگایا جاتا ہے کتنی قیمت کا ہوتا ہے، دن بھر میں وہ کتنے سلنڈر سانس کھینچتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر تمہاری زندگی 60 سال کی ہوئی اور 60 سال تمہیں آکسیجن خرید کر کے لینا پڑا تو تقریباً اس کی قیمت جو ہے کئی 100 کروڑ میں چلی جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 50 سے 60 کروڑ کا آکسیجن تمہیں لگ جاتا ہے، تو کیا یہ ہر آدمی کیپیبل ہے اپنی سانسوں کو پیسے سے خرید سکے گا؟ اور رب ذوالجلال نے تمہارے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں کہ سانس ایسا نہیں ہے کہ فلاں شہر میں ملتی ہے جا کر کے لائیں اور پھر کھینچیں، تم جہاں ہو تمہاری ناک کے قریب ہوائیں کیا ہے۔ اس رب قدیر نے اتنی بڑی نعمتوں سے تمہیں نوازا، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ حاتم اسم ایک بزرگ ہے، حضرت حاتم خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کے، خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ نے ایک مرتبہ ان کو طلب کیا اور پوچھا کہ کچھ نصیحت کیجیے آپ مجھے۔ وہ اکثر بڑے بڑے علماء کو دربار میں بلاتا اور نصیحت حاصل کرتا۔ حضرت حاتم اسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ سے ایک سوال کیا کہ ہارون اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے زندگی میں اور پیاس کی شدت ایسی ہے کہ تم بلک رہے ہو، اگر تم کو کوئی ایک گلاس پانی دینا چاہے اور وہ پیسوں میں دینا چاہے اور اس آدمی کے علاوہ کسی کے پاس پانی نہیں ہے، تم ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہو جنگل میں یا صحرا میں، تو تم اس کو کتنے پیسے دے کر خرید سکتے ہو؟ ایک گلاس پانی وہ بہت بڑی قیمت لگا رہا ہے، تم کو اگر بہت شدت کی ضرورت ہے تو تم کتنا مال دے کر کے خریدو گے؟
خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں اپنی آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار ہو جاؤں گا ایک گلاس پانی، کیونکہ ضرورت ہے انسان کی، جان بچانا ہے۔ تو حاتم اصم نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں پانی تو مل گیا، کبھی ایسا ہوا تمہاری زندگی میں تم نے پانی تو پی لیا، پیٹ بھر کر پی لیا، پیٹ بھر کر کے، لیکن پانی اب نکلتا نہیں ہے، باہر نہیں نکلتا پانی، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ تمہارا پانی باہر آئے، پیشاب بند ہو چکا ہے۔ کوئی ایک حکیم ایسا ہے جو تم سے یہ کہے کہ میں تیرے پیٹ کا پانی باہر نکال دوں گا تو تو اسے کتنی قیمت دے گا؟ ہارون رشید نے کہا اس کو بھی میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، میرا پانی نکال دے۔ تو حضرت حاتم اصم نے فرمایا ہارون تیری پوری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی کے برابر ہے، اگر نہ ملے تو آدھی سلطنت اور مل جائے نکالنے کے لیے آدھی سلطنت، تو سوچ وہ رب ذوالجلال بغیر کسی قیمت کے روز تجھے پلاتا بھی ہے اور روز تیرے سے نکالتا بھی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے تیرے لیے۔ میرے عزیزوں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ اگر دعائیں سکھائی ہیں تو وہ شکر کی دعائیں، شکر کی دعائیں تلاش کر لینا، یہ میرے مطالعے کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی جو چیز بھی کرتے ہیں اس میں اللہ کا شکر ہے، میرے آقا نے سکھایا۔ آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کیے، کھانا ختم ہونے کے بعد میرے آقا نے سکھایا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وجعلنا من المسلمین۔ کیا ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، شکر ہے اس مولا کا جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں ہدایت دیا اور مسلمان بنایا۔ کھانے کے بعد بھی میرے آقا نے یہی سکھایا، کھانے کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے؟ یہی ہے۔ اچھا اور نیند لگ رہی ہے، سونے کے وقت کہا بسم اللہ پڑھ کر کے سو جاؤ، لیکن سو کر کے اٹھتے ہو اگر نیند کھلتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ الحمد سے ہی شروع ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ایک موت کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں نیند جو ہے موت کی بہن ہے، اگر کوئی سویا مولا چاہے تو اس کی آخری نیند ہو سکتی ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو سوئے اور پھر اٹھ ہی نہیں سکے۔ نیند کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدھی موت کے برابر ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی، اسی میں وہ چلا بھی جا سکتا ہے، اور پھر جب تمہیں بیدار کرتا ہے مولا تو یہ نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ تمہیں موت کے منہ میں لے جا کر واپس لے آیا۔ جب بھی تم اٹھتے ہو میرے آقا نے فرمایا شکر بجا لاؤ، شکر ہے اس اللہ کا، تمام تعریفیں اس اللہ کی۔ بعد ما اماتنا احیانا بعد ما اماتنا، ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے، اس اللہ کا شکر ہے۔ سو کے اٹھو تو الحمدللہ۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیز، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کپڑا اگر پہن لیا تو بھی پڑھو الحمدللہ الذی کسانی ھذا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ جوڑا پہنایا۔ ہاں ورنہ اگر مولا تعالیٰ نہ چاہے تو کسی جسم پر کپڑا بھی نہیں آئے، وہ روز تمہیں پہناتا ہے، تمہارے سطر کو چھپاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں استنجا کے لیے بھی جاتے ہو، پیشاب کے لیے فرمایا گیا کہ بسم اللہ پڑھ کر کے تو جانا ہے اور اللہ کی پناہ مانگ کر کے جاؤ، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ لیکن جب تم استنجا کر کے باہر آتے ہو تو حضور نے فرمایا پھر یہ کہو الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ وہاں بھی شکر ہے، کس بات کا شکر ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کی، اس کا شکر ہے جس نے اذیت دینے والی، تکلیف دینے والی چیز کو میرے جسم سے دور کیا۔ تمہیں اندازہ ہے زہر ہے یہ جو اندر استنجا جمع ہو جائے، آسانی سے آج پیشاب کر لیتے ہو، آسانی سے آج تم حاجت کر لیتے ہو، پخانہ ہو جاتا ہے، تو اس کو یوں مت سمجھ لینا کہ تمہارا کمال ہے، یہ رب تعالیٰ کی ہزار نعمتوں میں سے ایک نعمت۔ اگر پیشاب تمہارا رک گیا، کڈنی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، آج جاؤ ہاسپٹلوں میں دیکھو ڈائلیسس کی مشینوں پر کتنے مریض سوئے ہوئے۔ تمہیں پتہ ہے پیشاب اگر نہیں نکلتا تو آج کے زمانے میں نیا ایک علاج ہے، ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ پانی جو ہے یہ پیشاب پورا خون میں مل جاتا ہے اور زہر بنتا ہے جسم میں۔ اگر ایک دن پیشاب نہیں ہوا تو پانی تمہارا جسم میں بھر جائے گا، اسی کو کریٹینن کا لیول بڑھنا کہتے ہیں، زہر بھر جاتا ہے۔ اب اس کو نکالے کیسے؟ باہر آتا نہیں۔ ڈاکٹر اس کے لیے ڈائلیسس کی مشین بند، اس کو لٹاتے ہیں، کیا کرتے ہیں بڑی موٹی موٹی 2 سوئیاں یہاں حلق میں ڈالتے ہیں گردن کے پاس، یا پھر ہاتھ سے ایک پائپ جسم کا پورا خون نکالتا ہے اور مشین میں ڈالتا ہے،
اور مشین فلٹر کرتی ہے، دوسرے پائپ سے فلٹر کیا ہوا خون اندر جاتا ہے، اور جو پانی ہے وہ مشین نکال نکال کر کے باہر ایک ڈبے میں پھینکتی رہتی ہے۔ میرے عزیزو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بار ڈائلیسس کرنے کے لیے 4 گھنٹے لگتے، 4 گھنٹے لگتے، اور کئی مریض ایسے ہیں جن کو ہفتے میں 3 مرتبہ یہ کرنا پڑتا ہے، اور ڈاکٹر ان کو ایک بوتل پانی دیتا ہے، لمیٹڈ پانی پینا، پورے 2 دن میں 1 لیٹر سے زیادہ پانی مت پیو۔ اللہ، چاہ کر کے وہ پانی نہیں پی پاتے، چمچ سے پانی پیتے ہیں، ڈھکن سے پانی پیتے ہیں کہ زیادہ ہو گیا تو جسم میں نکلنے کی جگہ نہیں ہے۔ خیر، یہ تو ڈاکٹرز نے پیشاب نکالنے کے طریقے تو اپنا لیے میرے عزیزوں، لیکن اگر پخانہ نہیں نکلا تو اب تک اس کے علاج بھی نہیں ملتے۔ کھا لیا آپ نے، اگر یہ غلاظت نہیں نکل پائی تمہارے اندر تو پورے جسم میں یہ زہر بن کر کے پھیل جائے گا، موت کا سبب بن جاتا ہے۔ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں اور پیشاب پاخانہ کر کے نکلتے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے میرے عزیزو؟ یہ اللہ کی ہزارہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اذیت دینے والی چیز کو اس نے ہمارے جسم سے ہٹایا ہے۔ اسی لیے مولا فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھا، یہ تو نکلنے والی بات میں نے کیا نا، نکلنے والی بات، لیکن تمہیں پتا ہے تمہیں اگر کھانے کے لیے بھوک نہ لگے تو کچھ نہیں کر سکو گے۔ کھانے کی خواہش ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، بھوک لگنا یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بھوک لگتی نہیں ہے کسی کو تو یہ مصیبت ہے، کھا ہی نہیں سکتا، بغیر بھوک کے وہ اندر لے بھی نہیں سکتا لقمہ۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نظام رکھا گیا ہے، وہ بھوک لگتی ہے وہ کھاتا ہے۔ اور ایک بات میں بتا دوں، ایک بڑی بیماری ہے دنیا کی، بھوک تو بہت لگتی ہے، آدمی کھائے جاتا ہے لیکن پیٹ بھرتا نہیں، سیرابی نہیں ہوتی، شکم سیر نہیں ہوتا۔ یہ بیماری ہے ہیضے کی بیماری۔ اس بیماری میں حجاج بن یوسف مر گیا، ہاں، بڑا گورنر تھا، جانتے ہیں بھوک اتنی لگتی تھی اس کو کہ ایک مرتبہ ایک گائے پوری ذبح کر کے بھون کر کے اس کو کھلائی گئی، پیٹ نہیں بھرا، خواہش ابھی بھی باقی ہے، بھوک ابھی بھی ہے، اور کچھ کھلا دو، اور کچھ کھلا دو۔ اس کو پھر انڈے کھلائے گئے، مرغیاں کھلائی گئی، اتنا کھلایا گیا کہ پیٹ پھٹ گیا، اور زہریلا ہو گیا۔ آپ کو کیا میں بتاؤں، پیٹ 4 لقمے کھانے کے بعد، کسی کو 10 لقمے کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے نا پیٹ بھر گیا، الحمدللہ پیٹ بھر گیا۔ یہ جو شکم سیر آپ کو لگتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ تم ان کو 4 کلو بھی اندر کچھ ڈال دو تو یہاں کی جو چاہت ہے وہ نہیں جائے گی، ہاں، خواہش نہیں ختم ہوگی۔ اسی طرح پیاس لگنا اللہ کی نعمت ہے، اور پیاس کا بجھ جانا یہ بھی نعمت ہے۔ سکرات کے وقت میں فرمایا گیا کرے ایک ندی پانی بھی اس کو پلایا جائے تو یہ حلق نہیں سوکھے گا، پیاس باقی رہے گی، اور پانی اور پانی اور پانی۔ تم اندازہ کر سکتے ہو، ایک گلاس پانی پینے کے بعد اگر ٹھنڈک لگی، ہاں پیٹ بھر گیا، پیاس بجھ گئی، نعمت ہے اللہ کی یہ۔ اور ایک بیماری یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بالٹی پانی بھی ڈال دیا جائے تو حلق نہیں سوکھتا، پیاس بجھتی نہیں ہے، پھر زبان چپکنے لگتی ہے، حلق سوکھنے لگتا ہے۔ یہ بیماری میرے عزیزوں، میں تو صرف تمہارے جسم کی نعمتیں گنا رہا ہوں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ ابھی چند دنوں قبل میں نے اپنے بچوں کے سامنے بھی ایک بات عرض کیا تھا، میں 1-2 سال قبل شاید ایک مطالعے میں تھا، کسی چیز کی اسٹڈی میں ایک نئی چیز میرے مطالعے پہ آئی تھی۔ ایک صاحب کئی دنوں سے وہ بیمار رہتے تھے، ان کو ہوتا کیا تھا، چلتے تھے تو اچانک ٹیڑھے ہو جائے اور ایسا لگے کہ دیوار گر رہی ہے، روڈ پہ چلے تو ایسا لگے کہ یہ گاڑی میرے اوپر گرے گی۔ ہاں، یہ ایک بیماری ہے۔ آپ زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، 2 پیروں سے کھڑے ہوتے ہیں نا، بیلنس کیسے رہتا ہے تمہارا؟ چاہے موٹے ہو تگڑے ہو لیکن سیدھے تو کھڑے رہتے ہو، اور چلتے ہو تو کیا ایک طرف جھک جھک کے چلتے ہو، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں، ہوائیں چاہے جتنی بھی آئیں آپ سیدھے چلتے ہیں۔ یہ کون ہے جو تمہارے بیلنس کو مینٹین کیا ہوا ہے؟ صرف 2 ٹانگوں پر تمہارے پورے وزن کو کس نے قائم رکھا ہے؟ اگر تجربہ کرنا ہے تو مٹی کا ایک پتلا اس طرح سے چلا کر کے دکھاؤ، 2 ٹانگوں پر چلا کر کے دکھاؤ، بیلنس کون رکھے گا؟ ارے پتلے بھی اگر بنا کر کے کھڑا کرتے ہیں کہیں اسٹیچو تو انہیں گاڑ دیتے ہیں، کھڑا نہیں کر پائیں گے۔ اتنا تمہاری ہی وزن کے بعد 80 کلو کا ایک پتلا بناؤ مٹی کا اور اس کو صرف پیروں پہ کھڑا کر کے دکھاؤ، نہیں کھڑا ہوگا، ہوا آئے گی گر جائے گا۔ اللہ مجھے دنیا میں فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے، اللہ فرماتا ہے دے دیا جائے گا تم، جیسے مانگتے ہی رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اسی لیے کہتے ہیں نا خالی دنیا مت مانگو،
دنیا کیا ہے؟ یہ سب مانگنا کہ میرا بزنس، میری تجارت، میری جائیداد، میری پراپرٹی، میری زمین، میرا فلاں یہ بڑھتا جائے، یہ دنیا ہی تو مانگ رہے ہو آپ۔ اور اللہ فرماتا ہے جس نے ہم سے آخرت مانگی ہم اس کو دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ اسی لیے دوسرے پارے میں اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، جنہوں نے یہ کہا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے ہمارے رب دنیا میں ہمیں کچھ دے دے، اللہ فرماتا ہے دے دیا جائے گا، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، من خلاق، آخرت میں کوئی ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ فرماتا ہے اور جنہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں دے دے اور آخرت میں بھی اچھائیاں دے دے، رب فرماتا ہے، اور جنہوں نے یہ کہا اے اللہ ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لے، رب فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حقیقت میں حصہ حاصل کر لیا، آخرت بھی مانگ لیا، دنیا بھی مانگ لی۔ دعا میں ہمیشہ یہی کیا کرو کہ اللہ ہماری آخرت اچھی کر، یہاں مانگ کر کے کتنا لے لو گے، کتنا لے لو، کتنے دن تک؟ چلو آج آپ نے صحت مانگی، اے اللہ مجھے صحت عطا کر، طبیعت اچھی رکھ، اچھی بات ہے، لیکن کتنے دن تک رہو گے؟ 80 سال، 100 سال؟ 80 سال کے بعد جب بال سفید ہونے لگیں گے تب پھر تم یہ مانگو گے کہ اللہ پھر میرے بال کالے کر دے، پیٹھ جھکنے لگے گی تب یہ کہو گے کہ اللہ میری کمر سیدھی کر دے، دانت جھڑنے لگ جائیں گے کہو گے پھر اے اللہ میرے دانت صحیح کر دے۔ نظام ہے کائنات کا، صحت کو جانا ہے تو جو جانے والی چیز ہے اس کو ہی ہم مانگ رہے ہیں، جو ہم سے رخصت ہونے والی چیز ہے وہی ہم مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، یہ بھی چھوٹنے والی چیز ہے، یہ ہم سے چھوٹنے والی چیز، ہر وہ چیز مانگتے ہیں ہم یہاں پر جو ہم سے رخصت ہونے والی ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے وہ جنت ہے، اس کا سوال کیوں نہیں کرتے؟ اور ایک امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی پیاری بات ہے، سنو، فرماتے ہیں موت سے بچنا ممکن ہے کسی کو؟ بتائیں کوئی بچ سکتا ہے؟ پاسبل ہے؟ موت سے بچنا کسی کے لیے بھی ممکن ہے؟ نہیں ہے، سب کو پتا ہے، سب کو پتا ہے امپاسبل، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے 1000 دوائیاں کھاتے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ موت سے نہیں بچتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچنے کے لیے ہم روز کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، ہم اپنے جسم کو صحیح کرتے ہیں یا بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے پیسہ بھی بہاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہم نہیں بچ سکتے پھر بھی خرچہ کرتے ہیں۔ شیخ سعدی کی سوچ دیکھو، فرماتے اور انسان کو یہ پتا ہے کہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، موت سے بچنا تو ممکن نہیں، لیکن دوزخ سے بچنا ممکن ہے۔ کیا سب کے اوپر کمپلسری ہے جہنم میں جانا؟ نہیں، تو جس سے بچنا ممکن ہے اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا، اور جس سے بچنا ممکن ہی نہیں اس کے لیے روز کوشش کرتا ہے۔ یہ کیسی سوچ ہے انسان کی؟ موت سے نہیں بچ سکتے، کوشش ٹھیک ہے تم دوائیاں کرتے رہو، لیکن کوشش یہ کرو کہ اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ میرے عزیزوں ہمارا سارا نظام اسلام کا آخرت پر ٹکا ہوا ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزید لہ فی حرث۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر اسلام سے آخرت کا کانسیپٹ نکال دیا جائے تو پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا۔ یعنی پھر کس چیز کے لیے کر رہے ہوتے ہو؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ چوری سے کیوں بچتے ہو؟ شراب کیوں نہیں پیتے؟ ہر چیز کا تعلق تمہارا آخرت سے جڑا ہوا ہے، آخرت سے۔ کیوں؟ حساب ہوگا، پوچھا جائے گا، میری نمازیں بھی پوچھی جائیں گی، روزے بھی پوچھے جائیں گے، ہر چیز آخرت کے خوف سے ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں، اور اگر آخرت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تو وہی درندوں کی طرح سے ناچتے گھومتے رہیں گے، جیسے دوسری قوموں کو دیکھ رہے ہیں ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں آخرت کا، ان کا تو یہ ہے کہ اچھے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں اچھا بن کے پیدا ہو جاؤ گے، برے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں کتا بلی بن کے پیدا ہو جاؤ گے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر بھی کچھ لوگوں کے ہاں ہے سورگ اور نرگ کا، لیکن وہ بھی اتنا یقینی نہیں ہے، اتنا یقینی نہیں ہے جتنا تمہارے لیے ذہن میں یقینی جنت اور دوزخ کا تصور ہے، یہ دوسروں کے ہاں نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو آخرت کے تصور کو اتنا مضبوط بٹھاؤ، اتنا مضبوط بٹھاؤ۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے بڑے دادا، اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے، پورے علاقے میں لوگ اس بات کے شاہد ہیں، جب بھی کوئی کچھ غلط کام کرتا یا چھوٹی بہت بھی چیز ہلکی نظر آتی ان کو تو ڈانٹنے کے لیے سب سے پہلا جو جملہ وہ کہتے تھے وہ یہی کہتے تھے، کیا تجھے آخرت کا خوف نہیں ہے؟ آخرت سے نہیں ڈرتا؟ یہ ایک جملہ اکثر ہر کام پر، نماز کے سلسلے میں ہو،
یا کسی کو کہیں پر گپے لگاتے بیٹھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے آخرت کا ڈر نہیں ہے. یہ ان بزرگوں کا شیوا رہا ہے، اولیاء اکرام کا طرہ امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے سارے اعمال آخرت کے خوف پر رکھے ہوئے ہیں. حضرت حاتم اعصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں نماز جب پڑھتے تھے تو کہتے میرا تصور یہی ہوتا ہے کہ موت میرے گردن کے پیچھے، ملک الموت یہی ہے. یہ سوچتا ہوں کہ اب آخری نماز